محمد بن قاسم وہ سپہ سالار جس نے سندھ میں اسلام کا سورج چمکایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم بہادر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنی جوانی میں نہ صرف اسلامی فتوحات کا پرچم بلند کیا بلکہ بر صغیر میں دین اسلام کے پھیلاؤ کی بنیاد رکھ دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محمد بن قاسم الثقفی کی۔ 7ویں صدی کی اختتام اور 8ویں صدی کی ابتدا میں سندھ میں ظلم و جبر کا دورہ تھا۔ راجہ داہر کی حکومت میں عوام ہندو برہمنوں کے جبر کا شکار تھے، عورتوں کی عزت محفوظ نہ تھی اور لوٹ مار عام تھی۔ اسی دوران عرب تاجر کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تاریخ کا دھارا موڑ دیتا ہے۔ بحر عرب میں دبیل کے قریب قزاقوں نے مسلمانوں کے تجارتی جہاز لوٹے، ان میں کچھ مسلمان عورتیں اور بچے بھی تھے۔ جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ فوری کارروائی کی جائے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سالہ بھانجے محمد بن قاسم کو یہ عظیم مہم سونپی۔ محمد بن قاسم ایک بہادر، ذہین اور دیندار نوجوان تھے جنہیں اسلامی علوم اور جنگی فنون پر عبور حاصل تھا۔ محمد بن قاسم نے تقریباً 6000 کے لشکر کے ساتھ سندھ کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ اپنے ساتھ منجلیق اور جنگی ساز و سامان بھی لائے جس میں مشہور منجلیق کا نام العروس تھا۔ دبیل کے قریب پہنچ کر محمد بن قاسم نے قلعہ بند راجہ داہر کے افواج پر حملہ کیا۔ دبیل کا قلعہ سخت محصور تھا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی دانش مندی سے منجنیق کے ذریعے قلعے کی مرکزی مندر کو نشانہ بنایا۔ جب مندر ٹوٹا، راجہ کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ بالآخر دبیل فتح ہوا اور نماز جمعہ وہاں ادا کی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب بر صغیر میں اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ دبیل کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون، کوٹ، برہمان آباد اور ملتان جیسی اہم شہروں کو فتح کیا۔ وہاں کے لوگوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا۔ محمد بن قاسم نے غیر مسلموں کے ساتھ عدل و مساوات اور رواداری کا سلوک کیا۔ محمد بن قاسم نے ہر جگہ اسلامی عدالت قائم کی۔ انہوں نے فرمایا کہ العدل اساس الملک، یعنی عدل حکومت کی بنیاد ہے۔ انہوں نے لوگوں کو مذہبی آزادی دی اور کسی کو زبردستی مسلمان نہ بنایا۔ یہی وہ کردار تھا جس سے اسلام تیزی سے پھیلا۔ لیکن افسوس، اسلامی تاریخ کا ایک المیہ یہ ہے کہ وفادار سپاہیوں کو اکثر سیاست کے بھینڈ چڑھنا پڑتا ہے۔ جب خلیفہ ولید کا انتقال ہوا اور سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس نے محمد بن قاسم کو بغیر جرم واپس بلوا کر قید کروا دیا اور چند دنوں ہی کے بعد یہ عظیم مجاہد شہید کر دیے گئے۔ محمد بن قاسم صرف ایک بہادر نہیں بلکہ نظام عدل، حلم اور جواں مردی اور دینداری کا نمونہ تھے۔ آج ہمیں ان کے کردار سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ایک نوجوان خالص نیت اور بلند حوصلے کے ساتھ تاریخ بدل سکتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایمان، تقوی اور عدل کے ساتھ چلنے والا کبھی ہار نہیں مانتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ میں محمد بن قاسم زندہ باد لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید اسلامی تاریخ کے انمول واقعات ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔